ایک کال کا سوال ہے بابا۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 23 جنوری 2021۔ اپنے پیارے وطن میں سیاسی جلسے جلوس احتجاج کرنے والے لیڈروں کے لیے سیاسی آکسیجن ہوتے ہیں، جبکہ مخالفین کے لیے سیاسی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتے ہیں۔ عوام حکومت اور اپوزیشن کی اس کھینچا تانی میں پریشان پھنسے رہتے ہیں۔ جب دونوں سیاسی برجوں کے معاملات کسی نتیجے پر نہ پہنچ رہے ہوں اور عوام تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہوں تو کوئی درمیان میں داخل ہوتا ہے۔ اس انٹری سے سیاسی آندھیاں وقتی طور پر رک جاتی ہیں اور عوام کو سکون ملتا ہے۔ مثلاً جب آئی چندی گڑھ کی اپنی حکومت پر گرفت کمزور ہوئی تو وہ اور ان کی کابینہ مستعفی ہو گئی۔ تب ریپبلکن پارٹی، عوامی لیگ اور جنتا لیگ کی مدد سے فیروز خان نون نے حکومت سنبھالی۔ صدر سکندر مرزا کو خطرہ محسوس ہوا کہ حسین شہید سہروردی اور فیروز خان نون آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اگلے عام انتخابات میں صدر اور وزیر اعظم بننے کی تحریک چلا رہے تھے۔ دوسری طرف عبدالقیوم خان کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ بھی زور پکڑتی جا رہی تھی۔ یہ تحریکیں اور احتجاج صدر سکندر مرزا کے خلاف جا رہے تھے، لہٰذا 7 اور 8 اکتوبر 1958 کی درمیانی شب صدر سکندر مرزا نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا۔ جنرل ایوب خان کی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے تقرری کو منظور کیا۔ صدر سکندر مرزا کے ان اقدامات سے سیاسی اور خفیہ معاملات بہتر ہونے کی بجائے مزید سازشوں کا شکار ہوتے گئے۔ ٹھیک 15 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان کی صورت میں ایک انٹری ہوئی جس سے صدر سکندر مرزا کی چھٹی ہو گئی۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ پاکستان میں 1969 کو سیاسی افراتفری بے حد بڑھ گئی۔ ایک طرف مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو بھرپور تحریک چلا رہے تھے تو دوسری طرف مشرقی پاکستان میں بنگالی لیڈر اور عوامی لیگ آتش فشاں بن رہے تھے۔ 24 مارچ 1969 کو فوجی صدر ایوب خان نے اپنے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کو انٹر کام پر کال کی، لیکن جنرل یحییٰ خان نے کال وصول نہ کی۔ صدر ایوب خان کو فوری احساس ہو گیا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی دن صدر ایوب خان نے جنرل یحییٰ خان کو خط لکھا کہ سیاسی معاملات بہت خراب ہیں، اس لیے ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے۔ جنرل یحییٰ خان نے 26 مارچ 1969 کو اپنی مکمل انٹری دی اور ایوب خان کو ہٹا کر خود چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر بن گئے۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک تمام حدیں پار کر گئی تو 5 جولائی 1977 کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے دوران جب سیاسی بے چینی عروج پر پہنچی تو اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو حکومت برخاست کر دی۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران سیاسی افراتفری اور مخالفین کے جوڑ توڑ حکومتی ڈھانچے کو ہلانے لگے تو صدر غلام اسحاق خان نے ان کی حکومت بھی ختم کر دی۔ نواز شریف عدالت میں چلے گئے اور وزیر اعظم کے طور پر بحال ہو کر واپس آ گئے۔ ان کی بحالی نے سیاسی انتشار میں کوئی کمی نہیں کی، جس کے سبب 18 جولائی 1993 کو صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف دونوں اکٹھے مستعفی ہو گئے۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئی مگر سیاسی بھنور میں پھنستی چلی گئیں۔ اپوزیشن اور صدر سے اختلافات بڑھتے گئے، لوگ پریشان اور بے چین ہوتے گئے۔ بے نظیر بھٹو کو آدم بو کا احساس ہوا تو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل جہانگیر کرامت کو فون کیا اور کہا، میں کیا سن رہی ہوں؟ جنرل جہانگیر کرامت نے جواب دیا، یس میڈم، ٹائم از اوور ناؤ۔ اسی دن یعنی 5 نومبر 1996 کو ان کی اپنی پارٹی کے صدر فاروق احمد خان لغاری نے اپنی محسن بے نظیر بھٹو کی حکومت کی چھٹی کر دی۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ نواز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے تو صدر فاروق احمد خان لغاری سے الجھتے چلے گئے۔ ایوان وزیر اعظم اور ایوان صدر کی تلخیاں ملک پر اثر انداز ہونے لگیں۔ اس مرتبہ نواز شریف کا پلڑا بھاری رہا۔ کسی نے مداخلت کی اور صدر فاروق احمد خان لغاری 2 دسمبر 1997 کو مستعفی ہو گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف ابھی صرف تقریباً 2 سال ہی چلے تھے کہ فوج سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 12 اکتوبر 1999 کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے ملک کا انتظام سنبھالا اور سول حکومت کو رخصت کیا۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔
2008 کے عام انتخابات کے بعد فوجی صدر جنرل پرویز مشرف قابل قبول نہیں رہے تھے۔ جمہوریت اور سیاست انہیں نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ لوگوں کے رد عمل کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے منتخب حکومت کے ساتھ دانشمندانہ سودے بازی کی، جس کی مبینہ بین الاقوامی گارنٹی امریکہ اور سعودی عرب نے دی۔ وہ 18 اگست 2008 کو مستعفی ہوئے، سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ پیپلز پارٹی کی منتخب حکومت نے جب جنرل پرویز مشرف کی طرف سے نکالے گئے ججوں کو بحال کرنے میں ٹال مٹول کیا تو نواز شریف ججوں کی بحالی کے لیے 15 مارچ 2009 کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے لگے۔ وہ ابھی گجرانوالہ ہی پہنچے تھے کہ ایک ٹیلی فون کال نے ان کا راستہ روک لیا۔ فون کال کے بعد نواز شریف نے وہیں ججوں کی بحالی کی خبر سنائی اور لانگ مارچ ختم کر دیا۔ سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ آ گیا، عوام سکون میں آ گئے۔ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سیاسی افراتفری پھیل جاتی ہے، معاملات آمنے سامنے ٹکراؤ کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی خود آ جاتا ہے یا کسی کی شٹ اپ کال آ جاتی ہے، گتھم گتھا سیاسی ٹریفک رواں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ تجزیہ ہے کہ وقفے وقفے سے سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کیوں ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ تیسرے فریق کی مداخلت سے ہی معاملات روٹین میں آتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کے تھوڑے وقفے کے لیے سیاسی انتشار میں ٹھہراؤ کیسے آتا ہے اور عوام سکون میں کب آتے ہیں۔ شکریہ، دی اینڈ۔